جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام میں، اور پروگرام ہے استقبال ماہ رمضان۔ اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب نے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج پروگرام میں ٹائم دیا، اور ہمارے ساتھ پہلے سے ہی موجود ہیں جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب۔ کچھ کالز آپ کی آئی ہیں، کچھ گفتگو آپ نے سنی ہے، کچھ گفتگو ہم سنیں گے جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی، اور پھر دوبارہ آپ کی کالز ہم کھولیں گے۔ جناب صاحب، کچھ آغاز میں ہم بات کر چکے کہ کس انداز میں ہماری تیاری ہونی چاہیے، کس انداز میں کیا کام کرنے ہیں، کیا کسی پہ ہم نے رکے رہنا ہے، تو اس حوالے سے مزید آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر گرامی قبلہ مولانا سید عباس عابدی صاحب اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ماہ مبارک رمضان کی اس ریسیپشن پہ اور اس استقبال پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ قرار دے، ہمارے لیے صحت اور سلامتی کا ذریعہ قرار دے، ہمارے لیے عافیت کا سبب قرار دے، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کی طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اللہم احلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ پروردگار اس ہلال مبارک کو، اس ماہ مبارک رمضان کے چاند کو، جو ہمارے لیے امن اور امان کا ذریعہ قرار دے، صحت، سلامتی اور اس میں تندرستی عنایت فرما، چونکہ یہ ساری چیزیں جب تک انسان کی صحت نہیں ہوتی ہے اس وقت تک انسان عبادت کی لذت سے محروم رہتا ہے، اور اسی طرح ہے تندرستی۔ یہ بہت بڑی، یعنی اسی وجہ سے روایات میں یہ ہے کہ دو چیزوں کی انسان کو قدر جو ہے نا وہ مجہول ہوا کرتی ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ الامن، ایک امن ہے، سکون ہے، اور دوسرے کیا ہے؟ صحت ہے، عافیت ہے۔ جب تک ایک انسان صحت اور عافیت میں رہتا ہے اسے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، بالکل مجہول، گویا اس دو نعمتوں کی نعمتان مجہولتان، جس طرح فرمایا کہ دو نعمتیں اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی ہم نعمت میں ہیں، اور اس نعمت کی اسے کوئی قدر ہی نہیں ہے، جس میں سے ایک صحت اور عافیت ہے اور دوسرا امن اور سکون ہے۔ یہ اگر دونوں انسان دیکھنا چاہتا ہے تو اس سے پوچھے کہ جو لوگ مریض ہیں، جو لوگ ڈسیبل ہیں، وہ لوگ کہ جو صحت کی نعمت سے محروم ہیں، اور امن کی اور سیکیورٹی کی بھی ان سے پوچھنی چاہیے کہ جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں پہ بدسکونی ہو رہی ہے، ان سے پوچھیں کہ امن اور امان کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی ویلیو ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ متعدد چیزیں کہ جب آپ چاند کو دیکھیں ماہ مبارک رمضان کے تو یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم احلہ بالامن والایمان، یعنی امن بھی ہو اور امن ہو ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان بھی ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ والسلامت والاسلام، سلامتی بھی ہو اور ہم منزل تسلیم پر رہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پروردگار یسلم ہو منا، یہ ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ
اور ہمیں اس ماہ مبارک میں سلامتی عطا فرما۔ یعنی کیا ہے کہ آپ دیکھیں ہم بعض اوقات کچھ اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ جس سے اس ماہ مبارک رمضان کی شہادت ہوتی ہے، یعنی یہ بات یاد رکھے انسان، ماہ مبارک رمضان کو شہید نہیں کرنا چاہیے، ماہ مبارک رمضان کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، ماہ مبارک رمضان کو انجرڈ کرتا ہے بعض اوقات انسان گناہوں کی وجہ سے، بدخیالی کی وجہ سے، ماہ مبارک رمضان میں بدعمالی کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، تہمت، بہتان، چغل خوری، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے ماہ مبارک رمضان ہم سے خفا بھی ہوتا ہے اور زخمی بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے پیغمبر اسلام نے بہت خوبصورت جو ٹرم ہے وہ استعمال، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اپنی سلامتی، انسان خود صحت سلامتی کے ساتھ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو بھی سلامت رکھے، اس کو بھی نقصان نہ پہنچائے، صدمہ نہ پہنچائے ماہ مبارک رمضان میں۔ اسی لیے ایک بوڑھی خاتون آتی ہے اور پیغمبر اسلام کھجوریں کھا رہے ہیں اور وہ آتی ہے اور آ کر پیغمبر نے تعارف کیا کہ آپ کھجوریں کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے، فرمایا کھجوریں کھائیں آپ۔ کہا پھر جب اصرار کیا، فرمایا تیرا کون سا روزہ ہے، ابھی تو تم اتنی گالیاں دے رہی تھی اور لوگوں کی غیبتیں کر رہی تھی، ابھی کہہ رہی کہ میرا روزہ ہے، ابھی اگر تم کہہ کرو تو اس سے خون نکلے گی۔ یعنی کیا ہے کہ غیبت کرنے سے اسی طرح ہے جس طرح قرآن نے بھی بتایا کہ کون شخص ہے کہ جو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے۔ اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑی نعمت کا سامان ہمارے لیے فراہم ہو رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا اپرچونٹی ایک بندے کے لیے کہ وہ مہمان خدا بن رہا ہے۔ یہ is a guest of God، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ مہمان بن رہا ہے، مہمانی خدا۔ دعیتم بضیافت اللہ، یعنی کیا ہے کہ تمہیں انوائٹ کیا جا رہا ہے، ضیافت پروردگار میں تم آ رہے ہو، تو اپنی اہمیت کو سمجھو۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ بات آپ نے ماشاءاللہ مفصل سننی ہے۔ آپ اگر کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو آپ اپنی مرضی وہاں پہ نہیں کر سکتے، یعنی آپ گھر میں ہیں تو ٹھیک ہے، ایک بنیان پہنی ہوئی ہے، اسی طرح جو ہے نا ماشاءاللہ جو ہے نا آپ کے بازو بھی سارے ننگے ہیں، یہ ہے وہ ساری چیزیں، لیکن آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو جتنی مہمان کی بڑی عزت ہوتی ہے نا، میزبان کا ضرور خیال رکھا جاتا ہے، میزبان کی اتنی عزت ہے۔ اور پھر وہ میزبان کی جس کا سوشل سٹیٹس بہت ہائی ہو، اس کے ہاں اگر مہمان جائیں تو پھر بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی کام نہیں مجھ سے ہونا چاہیے کہ جس سے میرے میزبان میں کچھ ذرا برابر بھی اس کی آنر میں، اس کی عزت میں کوئی فرق آنے پائے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مہمان کس کے ہیں، ہم مہمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ جب مہمان ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، تو جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں میزبان کے، ہر ایک میزبان کی اپنی الگ الگ ہوتی ہے، سٹیٹس اس کا ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی کے اعتبار کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اب کس شان والے میزبان کے پاس پہنچے ہیں؟ یہ میزبان ہمارا ایسا ہے کہ جو خالق ہستی ہے، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے رزق دیا، جس نے روزی دی، جس نے ساری کی سارے خلائق کو، موجودات کو، سب کا وہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے۔ وہ ہمارا بن رہا ہے میزبان اور ہم بن رہے ہیں مہمان۔ شان کیا ہے؟ اسی وجہ سے فرمایا کہ تم مت سمجھو تم نے روزہ رکھا ہے نا تو الصوم لی، تم نے میرے لیے روزہ رکھا نا، انا اجزی بھی، اس کی جزا میں دوں گا، بندے نہیں دیں گے، بندے نہیں دیں گے تمہیں۔ اور بعض عرفاء ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں، انا اجزی نہیں، انا اجزا بھی، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، انا اجزا بھی، یعنی اس روزے کی جزا میں خود بن جاتا ہوں۔ یعنی منزل یہاں پہ جو ہے نا انسان، اس وجہ سے ہماری بھی، میں پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں پھر آپ سب کو، کہ ہمیں بڑا یعنی عارفانہ انداز کے ساتھ، عاشقانہ انداز کے ساتھ، والہانہ انداز کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونا چاہیے اور پروردگار عالم سے توفیق مانگنی چاہیے، وہی توفیق کہ جو پیغمبر اسلام نے استقبال ماہ رمضان کی
دعا سے کیا ہے کہ جو ارائیول ہے ریسیپشن آف دا ہولی منتھ آف رمضان، اس میں بتایا کہ اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اور پروردگار اس ماہ مبارک میں ہمیں بھی سلامتی اور اس ماہ مبارک رمضان کو ہم سے سلامت رکھ. یہ دعا جو ہے انشاءاللہ اس کی وہ کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان کے اس میں ان ڈیٹیل جو ہے نا وہ گفتگو رہے. تو بے شک آپ کو بھی ہم جی ناظرین ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، آپ مزید کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں ضرور آئیے. اور جیسے علماء کرام کی آپ بات سن رہے ہیں، ہم سب جو ہیں اس ماہ مبارکہ میں انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں، تو ہم سب کا یہ کوشش یا سب کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں کی جو پچھلے ہو گئے ہیں ان کی معافی مانگیں، اور اتنا جو کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا اس سے فائدہ اٹھائیں. ایک ایک سانس کی عبادت ہے، حتیٰ کہ سونے تک کی عبادت ہے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں عباس بات کر رہا ہوں ایئرپورٹ سے. جی عباس صاحب. میرا ایک سوال تھا جی زکوٰۃ کے بارے میں. تو وہ پوچھنا یہ تھا کہ زکوٰۃ جو زیور پہ ہوتی ہے وہ کتنے فیصد ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی عورت کو اس کی شادی پہ مائیکے اور سسرال والوں کی طرف سے کوئی زیور ملتا ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور کتنے سال تک ہے یا کتنی ہے جی، اس کے بارے میں بات کر دیجیے. بہت مہربانی. السلام علیکم. بہت شکریہ عباس صاحب، بڑی مہربانی. کچھ اس پروگرام سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، بہرحال زکوٰۃ سے متعلق اگر آپ اس حوالے سے کچھ جواب دینا چاہیں. زکوٰۃ کا جو ان کے ذہن میں کانسیپٹ ہے وہ زکوٰۃ زیور پہ نہیں ہوتا ہے جو زیور استعمال میں آتا ہے. جی اگر خمس پابندی سے وہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے. تو پھر جو زیورات وہ استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی الگ سے زکوٰۃ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کیونکہ ہمارے یہاں جو زکوٰۃ ہے نا وہ مسکوک جو ہے نا سونا جو سکے ٹائپ ہوا کرتے ہیں جی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن خزانہ ملتا ہے ہاں جس کے استعمال ہوتے ہیں، سکے جو کسی زمانے میں رہے ہیں. ہاں جی. نہیں آج بھی ہیں، مثلا بعض میں سیونگ کی ہوئی ہے اینٹوں کی صورت میں یہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ. لیکن جو بھی سونا اس میں سنیارے کے پاس اس پروسیس سے گزر جاتا ہے، کانٹے وغیرہ اس میں استعمال میں جو اس میں جو ہے وہ اس میں زکوٰۃ ہمارے یہاں نہیں ہے. بہت شکریہ. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے؟ ہاں جی میں امتیاز سے ناروے سے کال کر رہا ہوں. جی امتیاز صاحب ناروے سے. جی بھائی. بس میں نے جناب دونوں مولانا صاحب کو اور فاروق بھائی آپ کو جی اور آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے تمام دیکھنے والوں کو سلام. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. میرا کوئی سوال نہیں جی. ہے، بس میں نے اتنا کہنا تھا کہ دونوں مولانا صاحب کی ان روحانی باتوں سے ہمیں بہت برکت مل رہی ہے. بہت شکریہ. خدا آپ کو بہت برکت دے اور خدا آپ کو اسی طرح استعمال کرتا رہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. امتیاز صاحب حوصلہ افزائی کا بالکل صحیح بات ہے کہ اب تو ہمارے پاس کوئی ایسی جو ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں پھر ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس اس تمام جو ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل نہ کرنے کی. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن سعیدہ ہے ہمارے ساتھ لندن سے. جی بھائی آپ کو مولانا صاحب کو جو میرے بات سنے سب کو بہت بہت سلام اور سب کو بہت بہت ماہ رمضان کی مبارک ہو. یہ نعمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہم سب کے لیے رحمت کا اور امن اور سکون کا پیغام لے کے آئے. رمضان میں ویسے تو شروع سے میں جب بھی رمضان آتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، بہت مجھے اچھا لگتا ہے رمضان. لیکن جب سے ہدایت ٹی وی آیا ہے اور جو سحری اور افطار کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں جو ہے نا نکھار آ گیا. مولانا سب سے میرا ایک سوال تھا کہ جب کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم روزے کے لیے سب کچھ لیکن نیت کرنا بھول جاتے ہیں. نارملی میں ایک مہینے جب چاند دیکھتے ہیں تو پورے مہینے کی نیت کرتے ہیں، کیا وہ کافی ہے یا ہر روز اس کی نیت کرنی ضرورت ہے؟ وہ بھول جاتے ہیں اور نیت نہیں کرتے، لیکن روزہ رکھا ہے اٹھے اس لیے نیت بھی یہی تھی کہ روزہ ہے. تو کیا اس کے لیے مجھے جو مہینے کی کا لیے ٹھیک ہے یا ہر روز اچھا الگ الگ کرنی چاہیے؟ جی ضرور بہن. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی اقبال حیدر بول رہا ہوں جرمنی سے. جی بسم اللہ اقبال حیدر صاحب. ماشاء اللہ. جی جی بہت خوشی ہوئی ہے. رمضان کے حوالے سے آپ کا پہلا پروگرام ہے. انشاءاللہ آج ہمیں پتہ چل جائے گا آپ کی ہدایت ٹی وی کی وساطت سے کہ
रमज़ान कब से शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह। और इस फोन का एक ख़ास मकसद मैं क़िबला मौलाना अदील साहब अब्बास सादी साहब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। ये था कि पिछले दिनों 2-3 रोज़ पहले मेरी बात हुई थी, हम लोगों ने जर्मनी से जो अकाउंट से हमारे जो चेक किए मैंने मौलाना अदील साहब के साथ, तो उसमें ये पता चला कि हमारे जो व्यूअर्स जो हमें नाज़रीन जो इतियाद भेजते हैं, जो माली मावनत करते हैं हिदायत टीवी की, वो ज्यादा होने के बजाय कम है। आज के मौजू से तो ये बात नहीं है, लेकिन मैं चूंकि आज इब्तदा है रमजान के हवाले से प्रोग्राम शुरू हुए हैं, तो मैंने कहा कि मैं इससे फायदा उठाते हुए आम तमाम मोमिनीन को जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं पूरे यूरोप के अंदर, और बिलखुसूस चूंकि मैं जर्मनी में नुमाइंदगी करता हूँ हिदायत टीवी की, मेरे लिए सआदत है बहुत बड़ी, तो मैं इन मोमिनीन से कहना चाह रहा कि जिन लोगों ने वक्ती तौर पर उनकी प्रॉब्लम होगी कि उन्होंने अपना माहाना जो चंदा है या एहतियात है वो बंद कर दिए हैं, खुदा के लिए उसे खोलें। हिदायत टीवी हमारे लिए हमारा सुकून का बायस है, हमारी इबादत का एक जरिया है, और हम वो कौम में जो है वो दुनिया की इस पे मंजरनामे से गायब हो जाती है जिनका कोई मीडिया या जिनकी कोई आवाज नहीं है वहाँ पे। आज देखें पाकिस्तान के जितने अखबार उठा के देख लें, मैंने आज सारे अखबार पढ़े हैं, किसी अखबार के अंदर इराक में होने वाले मजालिम का जिक्र नहीं है। लेकिन जावेद अपना फारूक भाई आज सुबह जिक्र कर रहे थे, हिदायत से हमें दीन के अलावा हमारे पूरी दुनिया के अंदर जो शियों के हालात हैं उनसे भी खबरें मिलती हैं हमें। ये हमारी कुव्वत है, हमारा लिए बहुत ढाढ़स है ये हमारा टीवी चैनल। तो 14 यूरो जो दे रहे थे उनके भी आने कुछ लोगों के बंद हो गए, हुस्ने नजर रखना चाहिए। मुझे पता है कि हो सकता है कोई वक्ती उनके अकाउंट में प्रॉब्लम होगी, मोमिन को हुस्ने नजर रखना चाहिए। तो मैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से तमाम मोमिनीन, बिलखुसूस जर्मनी जो मोमिनीन है, उन्हें मेरी शर्मिंदगी हुई ये सुन के कि हर दूसरे ममालिक से, इटली से और दूसरे ममालिक से चंदे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और हमारे बढ़ने के बजाय कम हुए। तो खुदा के लिए हम अलजल या इमाम दिन रात उठते बैठते कहते हैं, तो ये मिशन जो है इसे मुकम्मल करना, इसे बढ़ाना, इसे तक़वीत देना हम सबका दीनी फर्ज है। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम मोमिनीन से कि अगर किसी के जिन्होंने नहीं दिए, आज तक कोई नई बैंक के ड्राफ्ट बनाए या बैंक को नहीं एडवाइस किया हिदायत टीवी के लिए, हमारे मुझसे ले लें अकाउंट नंबर, वेबसाइट पे अकाउंट नंबर है जर्मनी का। खुदा के लिए आज के मुबारक महीने के अंदर ये नेक काम करें और इसके साथ ये हिदायत टीवी को माली मामलत दें, अपने एहतियात भेजें, और दूसरे पूरे महीने के अंदर अपनी दुआओं के अंदर, अपनी इबादत के अंदर हम शाम और इराक के मोमिनीन को याद रखें, तमाम मोमिनीन को याद रखें, शियान हैदर करार को, बिलखुसूस उन इमाम मालिक के लिए हम दिन रात दुआएं करें कि परवरदिगार उन्हें अपनी इन दुश्मनान अहले बैत की जो इरादे हैं, अज़ाइम हैं गंदे, उनसे बचाए रखे। मैं यही अर्ज करना चाह रहा था। माफ कीजिए मैंने आज के मौजूद से हट के बात की, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ये मौका, परसों मेरी डॉक्टर अदील साहब से बात हुई थी, तो हमने अकाउंट चेक किए तो पता चला कि अकाउंट हमारे बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं। छोटे छोटे मुल्क यूरोप में उनसे ज्यादा एहतियात आते हैं, और जर्मनी यूरोप के नक्शे में बहुत बड़ा मुल्क है, माशाल्लाह बहुत मोमिन है। आप दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जनाब इकबाल हैदर साहब शायर अहले बैत भी हैं, नुमाइंदा जर्मनी हिदायत टीवी के। तो बहुत अच्छा पैगाम अलामा साहब, जिसकी प्लेटफॉर्म पे हम नाम बैठे भी हैं। बता दिए किन किन की डोनेशन आ रही है, सब चीज़ें हैं, बजाय इसके कि यानी जर्मनी के लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन अफसोस थोड़ा इस लिहाज के साथ है कि पहले तो कहते थे कि नहीं अकाउंट हो तो हम ये कर देंगे, अकाउंट खुला तो वहाँ से 20 से ज़्यादा जो है ना आपकी मेंबरशिप नहीं है, ये मैं आपको बताऊँ। बहुत ही मायूस कौन है जी। लेकिन इस माह में जो पैगाम पहुंचा है नाजरीन जो जर्मनी के देख रहे हैं, आपने इकबाल हैदर साहब की बात भी सुनी, और हिदायत टीवी को जब भी देखें तो इसका मतलब आप ये जानें कि इस पर कोई ना कोई खर्च हो के आप तक ये नशियात पहुंच रही हैं, तो इसमें आपने अपना हिस्सा कितना दिया है ये ज़रूर याद रखिएगा। और जर्मनी जैसे मुल्क में जहाँ इतनी तादाद है मोमिनीन की और 20 मुहिबान हिदायत से भी कम तादाद हो, तो ये बहुत ही हमारे पूरे हम सब के लिए भी बाइस नदामत है। तो उम्मीद है इस माह में आप बढ़ चढ़ के इसमें शामिल होंगे, ना सिर्फ जर्मनी के बल्कि दीगर जो लोग हैं उलमा कराम आप तक नशियात पहुँचा रहे हैं, मालूमात देंगे। हम और कुछ इस अंदाज में नहीं कर सकते, लेकिन इस हिदायत टीवी के लिए अपना कम से कम ये रुपया दे के, अपने पाउंड या यूरो दे के इस कार्य खैर में कुछ ना कुछ अजर ज़रूर हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से?
میں مظفر اسکر ہوں لندن سے. مظفر صاحب لندن سب سے پہلے تو سب کو رمضان کا بہت بہت مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ اس موقع پہ سارے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور نیکی کرنے کی ہدایت عطا فرمائے. آپ سے ایک کوشچن تھا میرا, تھوڑا ٹیکنیکل کوشچن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. میرا کوشچن یہ تھا کہ سعودی عرب میں ماشاءاللہ چاند نظر آ گیا اور کل وہاں پہ روزہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لندن میں کیا ایسی کوئی کمیٹی بیٹھتی ہے جو روزے کے رمضان کے مہینے کا اناؤنس کرتی ہے, جو روزہ باقاعدہ اناؤنس کرتی ہے کہ ہاں یہاں پہ بھی چاند باقاعدہ دیکھا گیا ہے اور کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے, یا ہم لوگ جو ہے سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں؟ اس کا میرے کو جواب جو ہے ابھی تک کہیں سے نہیں مل رہا. تو میں اسی لیے یہ کوشچن آپ لوگوں سے کہ ماشاء اللہ آپ لوگ عالم ہے, آپ لوگوں کی دین میں کافی زیادہ نالج ہے, تو اس وجہ سے مجھے اس کا ایک سوال اگر آپ آنسر کر دیتا I will be very kind of you. تھینک یو جی, بہت شکریہ مظفر صاحب لندن سے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. اور اس پر تھوڑا آغاز میں ہم نے بات کی کہ علاقائی طور پہ کیا ہم نے کہیں بھی ہمارے عزیز ہیں اگر انڈیا پاکستان میں تو اس کے مطابق روزے منانے ہیں, عید منانی ہے, یا کسی اور انداز میں؟ کالر بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی بھائی آپ لائیو آ جائیں. ڈبلن آئرلینڈ سے. جی ڈبلن سے بھائی. جی جی فرمائیے سر. سر میرا سوال یہ تھا, رمضان کا مہینہ ہے جی, اور میں کل میری ٹریننگ ہے کارک میں جی 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 7 دنوں کے لیے. تو مجھے مولانا عادل صاحب سے معلوم کرنا تھا کہ میرا جو روزہ ہے وہ قصر ہوگا یا میں روزے رکھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی ڈبلن سے آپ نے کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی ناظرین, کچھ سوال و جواب بھی آ رہے ہیں, اور یہاں یو کے اور یورپ میں کل پہلا روزہ ہے یا نہیں, اس پر بھی آپ اسی پروگرام میں انشاءاللہ اعلان سنیں گے. اس وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.